السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو علمی کے تعلق سے حضرت امام ربیعہ ابو عثمان ربیعۃ الرائے کی بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ ہر والدین کو دیکھنا چاہیے، اور خاص کر کے والدہ کو ضرور دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس واقعہ میں حضرت امام ربیعہ نے، حضرت امام ربیعہ کی والدہ نے حضرت امام ربیعہ کی تعلیم و تربیت کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے۔ تو واقعہ اس طرح ہے، سن 2 صدی ہجری حضرت ابی عبد الرحمن فرخ اپنی جوزہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ میں رہا کرتے تھے، اور ان کو جہاد کے لیے ان کو خراسان کی مہم پر جانا پڑا، اور گھر سے جاتے وقت انہوں نے 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ یہی ہماری کل پونجی ہے، تم انہیں سنبھال کر رکھنا، ہاں اگر میری غیر موجودگی میں اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تم اس رقم سے جتنی چاہو خرچ کر سکتی ہو، اور میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکی یا لڑکا عطا کرے تو تم ان کی پرورش بہت ہی عمدہ طریقے سے کرنا۔ ابی عبد الرحمن فرخ نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر خدا حافظ کہا اور گھر سے نکل گئے۔ دمشق جا کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا مسلسل سلسلہ جاری تھا، اس لیے ابی عبد الرحمن فرخ کو یہاں تک کہ ان مہموں میں حصہ لیتے لیتے 27 برس گزر گئے۔ 27 برس گزر گیا۔ جہاد کی مصروفیت نے انہیں گھر لوٹنے کا موقع ہی نہ دیا، اور گھر سے ان کا کوئی آپسی تعلق نہ ہو سکا۔ ادھر ان کے گھر سے جانے کے 4-5 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو ایک فرزند عطا کیا جن کا نام انہوں نے ربیعہ رکھا، اور ان کی پرورش بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے کی۔ جب امام ربیعہ شعور کو پہنچے، عقل مند اور سمجھدار ہو گئے، تو ان کی والدہ نے امام ربیعہ کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کیا، یہاں تک کہ ان کے شوہر نے جو 30,000 اشرفیاں انہیں دی تھی، تمام اشرفیاں امام ربیعہ کی تعلیم و تربیت میں خرچ کر دی، اور حضرت امام ربیعہ بہت ہی ذہین اور محنتی تھے، بہت ہی چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، اور فقہ، حدیث، ادب اور کئی دوسرے علوم میں ایسا عبور حاصل کر لیا کہ ان کے وقت کے بڑے سے بڑے علماء فقہا ہی نہیں، ان کے وقت کے ایسا عبور حاصل کر لیا کہ ان کی علم کی شہرت سارے عرب میں دھوم مچ گئی۔ 20-22 برس کی عمر میں حضرت امام ربیعہ اپنے وقت کے امام تسلیم کیے گئے۔ لوگ اب نوجوان ربیعہ کو ربیعۃ الرائے کے نام سے کہنے لگے، اور حضرت امام ربیعہ کا یہ دستور تھا
کہ روزانہ نماز کے بعد لوگوں کو درس دیا کرتے تھے اور طلبہ دور دور سے ان کے درس میں آ کر شامل ہوتے تھے، یہاں تک کہ کچھ طلبہ تو خود اپنے وقت کے امام ثابت ہوئے، جیسے حضرت امام مالک اور حضرت سفیان اور کئی مشاہیر وقت حضرت امام ربیعہ کے شاگرد تھے۔ 27 برس کے بعد جب ابی عبد الرحمن فرخ کو جہاد سے فرصت ملی تو انہوں نے سیدھا اپنا رخ اپنے وطن کی طرف کیا اور مدینہ المنورہ 27 برس کے بعد اس شان سے داخل ہوئے کہ گھوڑے پر سوار، کمر میں تلوار اور ہاتھ میں نیزہ تھا۔ انہوں نے نیزہ سے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے کے اندر سے امام ربیعہ باہر نکلتے ہیں اور ابی عبد الرحمن فرخ بے تکلفی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں۔ تو امام ربیعہ کہتے ہیں، ارے او شخص، تو میرے گھر میں بغیر اجازت کیوں جائے جا رہا ہے؟ تو ابی عبد الرحمن فرخ نے کہا، یہ میرا گھر ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے ناواقف تھے، یہاں تک کہ بات آگے بڑھ گئی اور اتنی بلند آواز ہو گئی دونوں کی کہ آس پاس کے لوگ سارے اکٹھا جمع ہو گئے اور حضرت امام ربیعہ نے کہا، قسم خدا کی میں تجھے حاکم وقت کے پاس لے جائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ ابی عبد الرحمن کی زبان پر بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ تھے۔ تب اس وقت ابی عبد الرحمن فرخ نے لوگوں کے سامنے اپنا تعارف کرایا کہ میں ابی عبد الرحمن فرخ ہوں، 27 برس کے بعد میدانی جنگ سے لوٹا ہوں، تو آپ میں سے مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ ابی عبد الرحمن فرخ کی بیوی گھر کے اندر سے جھانک کر دیکھتی ہیں، اپنے شوہر کی آواز سن کر ترنت پہچان جاتی ہیں کہ ابی عبد الرحمن فرخ ہیں۔ تو ان کی بیوی امام ربیعہ اور ابی عبد الرحمن فرخ کو دونوں کا اندر بلاتی ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کراتی ہیں۔ حضرت امام ربیعہ کو پہلے کہتی ہیں کہ یہ ابی عبد الرحمن فرخ تمہارے والد ہیں، اور ابی عبد الرحمن فرخ سے کہتی ہیں کہ یہ امام ربیعہ تمہارا بیٹا ہے۔ دونوں کا جب تعارف ہو گیا تو آپس میں دونوں گلے مل کر خوب روئے۔ رونے کے بعد میں ایک دوسرے سے کھانا کھانے اور آرام کرنے کے بعد ابی عبد الرحمن فرخ نے اپنی بیوی سے پوچھا، میں نے جو تمہیں 30,000 اشرفیہ دی تھی، تم نے اس کو کہاں رکھا ہے؟ تو ان کی بیوی کہتی ہیں، آپ آرام رکھیں، آپ آرام کریں، اشرفیہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اتنے میں آذان ہو جاتی ہے۔ آذان سنتے ہی امام ربیعہ نماز کے لیے مسجد نبوی چلے جاتے ہیں اور ساتھ ہی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ بھی نماز مسجد نبوی میں پڑھ لے جا کر۔ جب ابی عبد الرحمن فرخ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور لوگوں کے درمیان ایک نوجوان شخص سارے لوگوں کو درس دے رہا ہے۔ ایک نوجوان شخص سارے لوگوں کو درس دے رہا ہے۔ چونکہ وہ ابی عبد الرحمن امام ربیعہ کو نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ امام ربیعہ اونچی ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور دور تھے، اسی وجہ سے ابی عبد الرحمن انہیں پہچان نہ سکے۔ پاس میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے انہوں نے پوچھا کہ کون شخص ہے جو سارے لوگوں کو درس دے رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے
ابی عبد الرحمن فرخ کو بڑے ہی تعجب کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ تم انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ امام ربیعۃ الرائی بن ابی عبد الرحمن فرخ ہیں۔ تے ابی عبد الرحمن فرخ اتنا سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خوشی کی آنسو آ جاتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آج میں نے جو اپنے بیٹے کی عزت عظمت و شان دیکھی ہے، آج سے پہلے اتنی عظمت و شان بڑے سے بڑے آدمی کی نہیں دیکھی میں نے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ کو اپنے بیٹے کی عظمت و شان پسند ہے یا 30,000 اشرفیاں پسند ہے؟ تو ابی عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میرے بیٹے کا مقام و مرتبہ بلند کیا۔ تو ابی عبد الرحمن فرخ کی بیوی بولتی ہیں تو پھر سن لے، یہ تمام اشرفیاں میں نے امام ربیعہ کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دی۔ تو ابی عبد الرحمن کہتے ہیں تم نے ان اشرفیوں کا بہت ہی اچھا استعمال کیا، اس سے اچھا استعمال اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تم نے میرے بیٹے کو ایک ایسے خزانے کا مالک بنایا کہ جس خزانے کا کبھی زوال ہی نہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، حضرت امام ربیعۃ الرائی ائمہ تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور حضرت امام ربیعۃ الرائی علم و فضل میں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ علماء فقہا ہی نہیں بلکہ بادشاہ وقت بھی سر عقیدت سے ان کے سامنے جھکایا کرتے تھے۔ محترم دوستو، حضرت امام ربیعہ کو عظمت و شان، علم و فضل صرف ان کی والدہ کی وجہ سے ملی، جنہوں نے اتنی محنت و مشقت کر امام ربیعہ کی تعلیم و تربیت کی اور ان کی پرورش بہت ہی عمدہ طریقے سے کیا۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی پہلی منزل ماں کی گود ہے، اور ماں ہی بچوں کی معمار ہے۔ اگر مائیں اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں تو ان کا بچہ زمانے میں قابل تعریف ثابت ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے حضرت امام ربیعہ ابو عثمان ربیعۃ الرائی کا واقعہ اسی لیے بیان کیا کہ آپ لوگ اس واقعہ سے کچھ نصیحت سیکھیں اور ان واقعہ پر عمل کریں، اور اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں، اپنی بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ اور خاص کر کے یہ ویڈیو بچے کی والدہ کو دیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ والدہ ہی تھی جو حضرت امام ربیعہ کو اس مقام تک پہنچایا۔ اگر مائیں اپنے بچوں پر دھیان دیں تو وہ زمانہ دور نہیں ہے جس دن ان کا بیٹا اس زمانے میں قابل تعریف ثابت ہوگا۔ اور ہم اس پلیٹ فارم سے یہی پیغام دیتے ہیں کہ آدھی روٹی کھاؤ اور اپنے بچوں کو ضرور سے ضرور پڑھاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔